الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 43 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جگہ جگہ اختیار کیا ہے کہ ہمارے سامنے میدان حشر، جنت، دوزخ، اس کی تصویریں کھینچتی ہیں۔ یعنی جب حقائق واضح کیے جاتے ہیں اور بات وہاں پہنچ جاتی ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت پیغمبر کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کی ذات کو استہزاء کا نشانہ بنا لیا ہے، جو حقائق کا اعتراف کرنے کی بجائے اس سے گریز و فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، ان کی آپس کی تو تکار کیسے ہوگی، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا، وہ جب وہاں پہنچیں گے تو کیسے اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اس بات پر شکر بجا لائیں گے کہ یہ اللہ ہی تھا جس نے انہیں ہدایت بخشی اور یہاں تک پہنچا دیا۔ اس میں آخری چیز اب یہ تھی کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ یہی جنت ہے، اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ شاباش کا جملہ ہے، یعنی کامیاب ہو گئے، فائز المرام ہو گئے، منزل تک پہنچ گئے۔ اس وقت یہ شاباش دی جائے گی کہ تم نے بازی جیت لی۔ یہ شاباش کا جملہ ہے کہ بے شک تم نے بازی جیت لی اور اپنے باپ کی کھوئی ہوئی جنت دوبارہ حاصل کر لی۔ یعنی وہ جنت، وہ باغ جس میں آدم و حوا کو رکھا گیا تھا، وہ اگرچہ اسی دنیا میں تھا لیکن اس میں وہ سب سہولتیں فراہم کر دی گئی تھیں کہ جس میں نہ کسی جد و جہد کی ضرورت تھی، نہ کوئی سامان تلاش کرنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی خطرہ درپیش تھا۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ وہاں رہ سکتے تھے۔ دنیا کی زندگی جس طرح کے مصائب، جس طرح کی مشقتوں، جس طرح کی جد و جہد کی زندگی ہے، وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، نعمت ہی نعمت تھی۔ یہ اس کا حوالہ دیا ہے، یہ تمہاری میراث تھی اور اپنی جد و جہد سے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم حقدار ہو کہ تمہاری یہ میراث تمہیں لوٹا دی جائے۔ یعنی آدم و حوا کو اللہ نے اپنے فضل و عنایت سے وہ جنت عطا کی تھی۔ وہ وہاں نہیں رہے، انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ آگے ان کی نسلوں نے جو رویے اختیار کیے، ان کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا، اور یہ نتیجہ جن لوگوں کے حق میں جنت کی صورت میں نکلے گا، اللہ کے فردوس کی صورت میں نکلے گا، تو وہ گویا اپنے باپ دادا کی کھوئی ہوئی میراث کو پالیں گے، اپنے ماں باپ کی کھوئی ہوئی میراث کو پالیں گے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اہل جنت کا خود اپنا احساس تو اوپر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اس جنت کو اپنی سعی و عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و احسان کا ثمرہ سمجھیں گے۔ یعنی اس آیت سے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل جنت وہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں توفیق دی کہ وہ ہدایت پائیں، اس نے انہیں توفیق دی کہ وہ اچھا عمل کریں، اور یہ اسی کی نعمت، رحمت اور عنایت ہے کہ وہ آج اس جنت میں ہیں۔ گویا اللہ ہی ہے کہ جس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے اس فردوس تک پہنچا دیا۔ یہ بات وہ کہیں گے، یعنی اہل جنت کہیں گے۔ وہ اپنے کسی عمل پر وہاں افتخار کا اظہار نہیں کریں گے، وہ اس کو اللہ کا فضل، اللہ کا احسان سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اہل جنت کا خود اپنا احساس تو اوپر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اس جنت کو اپنی سعی و عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و احسان کا ثمرہ سمجھیں گے۔ یہی ایک بندہ مومن کے شایان شان ہے۔ یعنی اگرچہ ہم یہاں عمل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، جنت کو پانے کی سعی کرتے ہیں،
لیکن یہ صحیح کس کی توفیق سے ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے۔ کس کی عنایت سے ہوتی ہے؟ اللہ کی عنایت سے۔ یہ قدم قدم پر گویا دو چیزوں کا امتزاج بنتی چلی جاتی ہے۔ بندہ اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لیتا ہے اور اس کا پروردگار آگے بڑھ کر توفیق دیتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل متوازی چل رہی ہوتی ہیں، تو بندے کی نگاہ اس جانب ہوتی ہے کہ میرا پروردگار فضل فرما رہا ہے، یہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ اس نے توفیق دی، یہ اس نے مجھے گناہ سے بچا لیا، یہ اس نے مجھے نیکی پر پابرجا کر دیا، یہ اس نے ہدایت کا دروازہ میرے لیے کھول دیا۔ یعنی بندہ یہاں سے کھڑا ہو کر چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ جد و جہد بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی صحیح بھی شامل ہوتی ہے، تو اب اللہ کہاں سے دیکھتا ہے؟ اہل جنت کا خود اپنا احساس تو اوپر یہ نقل ہوا ہے کہ وہ اس جنت کو اپنی صحیح و عمل کے بجائے صرف خدا کے فضل و احسان کا ثمرہ سمجھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ان کے صحیح و عمل کا ثمرہ قرار دے گا۔ یعنی یہ کتنی خوبصورت اور لطیف چیز ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا، اور یہی اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ تو میرے رب کی توفیق ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، میں اس قابل نہیں تھا۔ یہ جو اوپر الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، یعنی یہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی عنایت ہی سے ہوا۔ وہ عنایت شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہم وہ ہدایت پاتے جس کا ثمرہ یہ جنت ہے، اور نہ یہاں تک ہماری رہنمائی ہوتی۔ تو بندہ یہاں کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہستی کہ جس نے یہ سب کرم فرمایا ہے، اور اس کرم کے لیے یہ اپنی اسکیم قائم کی کہ بندوں کا امتحان کرے، وہ اس کو اپنے فضل و عنایت نہیں بلکہ بندوں کی صحیح و عمل کا ثمرہ قرار دے گا، بندوں کی صحیح و عمل کا نتیجہ قرار دے گا۔ یہ تکمیل نعمت کی معراج ہے۔ یعنی انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اسے اس کے ساتھ اگر یہ احساس بھی مل جائے کہ یہ میں نے خود کمائی ہے، تو یہ گویا نعمت کی تکمیل اپنے آخری منتہا تک پہنچ گئی۔ اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ نعمت بھی وہ ملی کہ جس کا خواب و خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور ملی بھی اس احساس کے ساتھ کہ یہ میں نے خود کمائی ہے۔ تو یہ تکمیل نعمت کی معراج ہے۔ بندوں کے اعمال کا درجہ اس آیت نے اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ اونچے درجے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی عمل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سر جھکا دیا۔ عمل کیا ہے؟ نیکی اور خیر کی بات کر دی۔ عمل کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق ادا کر دیے، عدل اور احسان کا رویہ اختیار کر لیا۔ یعنی یہ چیزیں انسانی فطرت کے ساتھ اتنی وابستہ ہیں کہ گویا یہ کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ جس کا اتنا بڑا صلہ ملتا، لیکن اسی عمل کا اللہ تعالیٰ یہ صلہ دے گا کہ ابدی بادشاہی، جنت کی بادشاہی، فردوس کی بادشاہی عطا کر دے گا۔ دنیا میں ہم جو کچھ پاتے ہیں خدا کے فضل ہی سے پاتے ہیں، آخرت میں بھی خدا کے فضل ہی سے پائیں گے، لیکن رب کریم اس کو ہمارا حق اور ہماری محنت کا ثمرہ قرار دے گا۔ یعنی بندہ اس جگہ کھڑا ہوگا کہ یہ تیرا فضل، یہ تیری عنایت ہے، اور رب کیا کہے گا کہ اے میرے بندے یہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ ایسی لطیف صورتحال ہے کہ جس کو صرف ایک صاحب ذوق ہی محسوس کر سکتا ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس ابدی بادشاہی کا جس کے متعلق ہر شخص کا شعور یہ ہوگا کہ یہ اس کی اپنی کوششوں نے بنائی ہے۔ یہاں یہ چیز ملحوظ رہے کہ انسان محض ایک جسم نہیں ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں جذبات ہیں، احساسات ہیں، جس کی ایک خاص تالیف ہوئی ہے، جو ایک خاص فطرت پر بنایا گیا ہے، جس کے تقاضے صرف جسمانی نہیں ہوتے، وہ نفسی بھی ہوتے ہیں، نفسیاتی بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ چیز کہ مجھے یہ نعمت مل گئی، مجھے یہ آرام مل گیا، مجھے یہ راحت مل گئی، یہ باغات مل گئے، یہ ابدی زندگی مل گئی، یہ چیز تو ظاہر ہے کہ شکر کا تقاضا پیدا کرتی ہی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ احساس بھی ساتھ مل جائے کہ یہ سب تو میں نے خود کمایا ہے، یہ میری اپنی صحیح کا ثمر ہے، تو کیا کہنے۔
لیکن رب کریم اس کو ہمارا حق اور ہماری محنت کا ثمرہ قرار دے گا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے اس ابدی بادشاہی کا جس کے متعلق ہر شخص کا شعور یہ ہوگا کہ یہ اس نے اپنی کوششوں سے بنائی ہے اور یہ لازوال ہے۔ یعنی ایک کہ نعمت کیا ہے، دوسرے یہ کہ لازوال نعمت ہے، ابدی نعمت ہے، اور تیسرے یہ کہ یہ تو میں نے خود وجود پذیر کی، خود بنائی ہے۔ انسان صرف یہی نہیں چاہتا کہ اس کو نعمتیں حاصل ہوں، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کی اپنی ہوں۔ اس احساس کے بغیر وہ کسی نعمت کا صحیح لطف نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی فطرت کا یہ تقاضا بھی پورا کر دے گا۔ یعنی یہ جو آخری جملہ ہے بس یہی سارے دین کی بنیاد ہے۔ ہمارے دین کو جو دین فطرت کہا جاتا ہے تو یہ محض ایک لوگوں کا احساس یا خیال نہیں ہے، اس کو خود اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ فطرت جس پر دین کی ساری ہدایت کھڑی ہے، یہ ذالک الدین القیم، یہی وہ سیدھا دین ہے۔ یعنی خدا کا دین اس فطرت کے اوپر ایک عمارت ہے جو بنائی گئی ہے۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی اس احساس کے ساتھ نعمتیں ملیں گی کہ یہ ہماری ہے اور ہم نے کمائی ہے۔ تو گویا انسانی فطرت کسی نعمت سے متعلق جس منتہا پر لذت محسوس کرتی ہے، یہ گویا اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جملہ شاباش کا جملہ تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے، یعنی اب اپنی اپنی جگہ پر فیصلے ہو گئے۔ یہ قرآن مجید میں وہ تصویریں ہیں کہ گویا ہمیں جو کچھ انجام ہونے والا ہے وہ دکھا دیا جائے، اس دنیا میں دکھا دیا جائے۔ اور قرآن مجید کا یہی کمال ہے کہ وہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ وہ محض ایک فلسفہ نہیں ہے کہ نتائج بیان کر دے، محض ایک عقلی نوعیت کا استدلال نہیں ہے کہ کسی چیز کے امکان پر آپ کو مطمئن کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس سے تم دوچار ہونے والے ہو، اور یہ وہ نعمت ہے کہ یہ اس کی تصویریں دیکھ لو، یہاں پہنچنے والے ہو۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار پر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا۔ یعنی وہ وعدہ وہ جو قرآن میں کیا گیا، جو پیغمبروں نے کیا، جس کی منادی وہ کرتے رہے کہ اگر تم حقائق کا اعتراف کرو گے، جانتے بوجھتے منکر بن کر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں جنت کی ابدی بادشاہی عطا کر دوں گا۔ یہ اس وعدے کا حوالہ ہے۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ عقلی لحاظ سے غور کرے تو ایک ظن غالب پر پہنچتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات کہ جنت، دوزخ، انجام، میری سعی و جہد کا اس طریقے سے ثمر بار ہو جانا، اس کے پورے امکانات ہیں۔ تو ایک ظن غالب ہے جس تک وہ عقلی استدلال سے پہنچتا ہے۔ قرآن مجید اس کو یقین و اذعان کے دروازے تک لے جاتا ہے، لیکن آنکھیں کھلیں گی، اللہ کا وعدہ اپنے ظہور کے ساتھ سامنے ہوگا، تو اس وقت یقین کی جو کیفیت پیدا ہوگی، یہ اس یقین کی کیفیت ہی ہے کہ جس کو قرآن مجید ہمارے سامنے تصویروں کی صورت میں رکھتا ہے۔ اور اس موقع کے اوپر اگر بندے یہ کہیں گے کہ یہ وعدہ تھا، اس وعدے کی تکمیل کے ہم منتظر تھے، ہمیں اس کا اطمینان تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن یہاں آ کے اندازہ ہوا کہ حرف حرف پورا ہو گیا، گویا یہ اس اطمینان کا، اس اذعان کا اظہار ہے کہ جو جنت کو دیکھ کر ان کی زبانوں پر آئے گا۔ اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، ما وعدنا ربنا حقا۔ تو اب وہ پوچھیں گے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا،
پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ یعنی دوزخ اور جنت دونوں کے وعدے کیے گئے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنت ہے جو ان اہل ایمان کو ملے گی جو ایمان کے تقاضے پورے کر دیں گے، اور اس کے مقابل میں یہ وعید سنائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو انکار پر اصرار کریں گے، شرک کو اختیار کر لیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف کر کے تمرد اور سرکشی کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کے لیے پھر دوزخ ہے۔ تو یہ جو وعید ہے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان لوگوں کو بھی سنا دی ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا نہیں ہوں گے۔ تو وہاں پوچھیں گے وہ کہ تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال وہ کیوں کریں گے، یعنی اہل جنت جب مخاطب ہوں گے تو کیوں کریں گے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ سوال تفضیح کے لیے ہے، یعنی انہیں احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ تم لوگ ہو کہ وہاں اسی بات کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس وعید ہی کو تم نے سننے سے انکار کر دیا تھا، اسی سے گریز و فرار کے لیے فلسفے تراشتے تھے، اسی کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ کہاں یہ اور کہاں محاسبہ اور کہاں دوزخ اور کہاں جنت۔ جب کبھی توجہ دلائی جاتی تھی تو بجائے اس کے کہ تم اس کو دیکھو اور اس کو جانو اور اس کی اپنی فطرت کے اندر بنیادیں تلاش کرو اور اس کائنات کا مطالعہ کرو اور انفس و آفاق کے آیات کو دیکھو، تم گریز و فرار کے لیے بہانے تراشتے تھے۔ تو اب بتاؤ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ فضیت کے لیے ہے، یہ سوال تفضیح کے لیے ہے، جیسے آپ کسی شخص کو شرمسار کرتے ہیں اور اس کو اس کی ذلت کا احساس دلاتے ہیں، اس کی غلطی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، مراد یہ سوال تفضیح کے لیے ہے۔ آگے اس کا جواب نقل ہوا ہے، وہ بھی اگر غور کیجئے تو مجرموں کا آخری اعتراف ہے، یعنی آگے جو جواب ہم پڑھیں گے وہ بھی مجرموں کا آخری اعتراف ہے، جس کے بعد ان کے اور ان کی سزا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہ جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ مقدمہ قائم ہوا، اٹھے، حقائق واضح ہو گئے، شہادتیں واقع ہوئیں، فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب صرف یہی نہیں ہے کہ شہادتیں واقع ہو گئی ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ مقدمہ ان کے خلاف فیصل ہو گیا ہے، بلکہ اس کی بنیاد خود ان کا اعتراف ہوگا۔ وہ مانیں گے اس بات کو کہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا تھا، وہ تسلیم کریں گے اس بات کو کہ حقیقت واضح تھی، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کے بعد ان کے اور ان کی سزا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہ سکے گی۔ جنت اور دوزخ کے لوگوں میں اس سوال و جواب سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں کیا انقلاب برپا ہو جائے گا کہ لوگ جب چاہیں گے اور جہاں سے چاہیں گے ایک دوسرے کو مخاطب کر لیں گے۔ یہ اوپر جو مکالمہ نقل ہوا ہے اور جہاں جہاں اس طرح کے مکالمے نقل ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی زحمت نہیں پیش آئے گی، یعنی آپ کو سفر کر کے کہیں جانا نہیں ہوگا، آپ کسی ٹرین میں بیٹھ کر کسی جہاز میں بیٹھ کر جائیں پھر کوئی مکالمہ ہو، بلکہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے جب چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جس سے چاہیں گے بات کر لیں گے۔ یہ تو ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ چکے، یعنی اس پچھلے 10-15 سال میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہوا ہے اس نے کم و بیش یہ صورت آلات کے ذریعے سے پیدا کر دی ہے۔ تو انسان یہ کر چکا تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے، یعنی وہاں کیا اسباب پیدا کرے گا، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی، وہاں کی فضا کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسری دنیا ہوگی جس کے نوامیس کو ہم اس دنیا کے قوانین پر قیاس نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کی بہت کچھ جھلک خود انسان نے اس دنیا کے اندر جو قوانین تھے ان کو دریافت کر کے یہیں دکھا دی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت خوبصورت جگہیں بنا کر، باغات لگا کر، نہریں بہا کر جنت کی کچھ تصویریں اسی دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں سیاحت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے آغوش میں کیا کیا کچھ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل اس کائنات میں کارفرما حقائق کو نمودار کر کے جو کچھ بنا سکتی تھی
اس کی بھی ایک جھلک اس زمانے میں دکھا دی ہے۔ تو ہمارے سامنے پہلے جنت میں جب یہ چیزیں بیان کی جاتی تھیں کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے بات کر لیں گے، تو آج سے 200-400 سال پہلے کا انسان یہ تصور کرنے میں بڑی دقت محسوس کرتا تھا، لیکن اب اس کی ایک جھلک ہم نے خود اپنے ہی کمالات اور اپنی ایجادات میں دیکھ لی۔ تو وہ یہ پوچھیں گے ان سے، اس کا جواب دیں گے، وہ جواب دیں گے قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، یعنی وہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں وہ وعید پوری ہو گئی، اللہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سامنے آ گیا، ہمیں جن چیزوں پر متنبع کیا گیا تھا اور ہم کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ سب کچھ اب سامنے ہے، نمایاں ہے۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر۔ فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں، لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون وہم بالآخرۃ کافرون۔ تو یہ جو ایک تضمین ہوئی ہے بڑی خوبصورت، یعنی اوپر کی بات تو ایک مکالمہ تھا، اور یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے اس میں بات اپنی طرف سے ملا دی اور اس طرح کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا۔ یعنی یہ صورت یا یہ جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ایک زندہ کلام کے طور پر پڑھا گیا ہے منکرین کے سامنے، وہاں ایک کشمکش برپا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی مصنف نے غار میں بیٹھ کر لکھ دیا ہے یا کسی خلوت میں بیٹھ کر یہ کتاب تصنیف کرتی ہے، یہ وہ خطبہ ہے جو سامنے پڑھا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں جگہ جگہ ایسی تضمینیں ملتی ہیں کہ ایک بات نقل کی، ایک تصویر سامنے رکھی، ایک واقعہ بیان کیا، پھر اسی کے اندر چند جملے ہیں کہ جو گویا ساتھ ملا کر کہہ دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کلام مطابق حال ہو جاتا ہے، مخاطبین سے براہ راست متعلق ہو جاتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں جو دیکھ لینی چاہیے۔ یہ لفظ جو آیا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے، وہاں تو یہ تھا کہ وہ سب کے سب جو دوزخ میں منکرین پڑے ہوں گے ان کے درمیان یہ پکارا جائے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر۔ آج اعتراف کر رہے ہیں، اس وقت سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس پر تضمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ بات وہاں جب پہنچی تو اس سے اپنی بات ملا کے آگے کیا کہا، ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ گویا وہ ظالم جن کا ذکر ہوا تھا فوری طور پر کلام کو براہ راست مخاطبین سے متعلق کیا اور فرمایا ان پر، یعنی یہی تو ہے اس کے مستحق، یہی جن کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، یہی دن کے درمیان کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہی تو ہیں۔ تو ان کا جرم کیا بیان ہوا ہے؟ جو آج اللہ کی راہ سے روکتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ یسدون آیا ہے، یہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے۔ لازم اور متعدی یعنی رکتے اور روکتے دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ ترجیح کا قرینہ نہ ہو تو اسے متعدی مفہوم میں لینا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ لفظ استعمال ہوا لفظ صد، اور کلام میں ترجیح کا قرینہ موجود ہے کہ ہم اسے رکنے کے معنی میں لیں گے یا روکتے کے معنی میں لیں گے۔ یعنی یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ اللہ کی راہ سے رکتے ہیں یا یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تو جہاں قرینہ ہوگا وہاں تو فیصلہ ہو جائے گا، جہاں نہ ہو تو وہاں پر اس کو متعدی مفہوم میں لینا چاہیے، یعنی روکنے کے مفہوم میں لینا چاہیے، اس لیے کہ متعدی لازم کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب آپ روکتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ آپ رکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ خود ایک صحیح راہ اختیار کر لیں اور پھر دوسروں کو روکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا اسلوب ہے؟ یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ یبغونہ ہے عوجا، اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید کی صراط مستقیم میں کجی پیدا کر کے شرک کی پگڈنڈیاں نکالنے کی تعبیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس توحید کو انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، وہ جب اس کائنات پر، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر غور کرتا ہے
تو یہ چیز تو عقلی لحاظ سے ایک امکان پیدا کرتی ہے کہ میرا ایک خالق ہے، لیکن یہ کہ یہ خالق متعدد ہو سکتے ہیں، اس کائنات میں اپنے وجود میں کوئی ایک چیز بھی نہیں جو اس کا سوال ہی پیدا کرتی ہو، کیونکہ جب ہم اپنے وجود کا جائزہ لیتے ہیں اور کائنات کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ایک ہی قانون کے تحت کام کرتی نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک بدو کا احساس بھی ہو سکتا تھا اور ایک عامی کا بھی، لیکن اب تو اس کائنات کے عارفین جن کو ہم سائنسدان کہتے ہیں وہ بھی اسی نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک یہ پوری کی پوری کائنات ایک ہی قانون کے تحت کام کر رہی ہے، اس میں متعدد قوانین کار فرما نہیں ہے۔ متعدد قوانین کا کیا مطلب ہے؟ یعنی متضاد، متخالف، ایک ہی ضابطہ ہے جس کے تحت یہ کائنات چلائی جا رہی ہے۔ تو یہ اس بات کا لازمی نتیجہ پیدا کرتی ہے کہ اس کا خالق بھی ایک ہی خالق ہے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ یہی بات ہے جس کو قرآن مجید نے دو سادہ لفظوں میں بیان کر دیا تھا کہ اگر اس میں ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو لفسدتا، یہ زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، اس لیے کہ وہ قوانین متصادم ہو جاتے، ایک نے اگر ایک طریقے سے بنایا ہے دوسرے نے دوسرے طریقے سے بنایا ہے، تو نتیجے کے طور پر یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ زمین سورج کی حدت کی ضرورت محسوس کرے اور سورج کا دیوتا ہمیشہ اس سے تعاون کرتا رہے، تو یہ ممکن نہیں تھا، عقلاً محال تھا۔ تو اس لیے یہ بات توحید کی ایک لازمی دلیل ہے۔ قرآن کے نظائر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توحید کی صراط مستقیم میں کجی پیدا کر کے شرک کی پگڈنڈیاں نکالنے کی تعبیر ہے۔ گویا توحید کیا ہے؟ فطرت کا اقتضا۔ توحید کیا ہے؟ عقل کا اقتضا۔ توحید کیا ہے؟ ایک صراط مستقیم جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کج پیچ نہیں ہے، وہ سیدھی پروردگار تک جا رہی ہے اور بالکل سادہ طریقے سے اس پوری کائنات سے متعلق میرے پورے وجود کے تعلق کو آخری درجے میں واضح کر دیتی ہے۔ تو یہ چونکہ صراط مستقیم ہے، اگر اس میں شرک کی پگڈنڈیاں نکالی جائیں گی، گریز و فرار کے راستے ڈھونڈے جائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ کجی پیدا ہو جائے گی۔ یہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے، یہ متوجہ کرتی ہے ہر عاقل کو کہ جس وقت تم یہ محسوس کرو کہ کوئی فلسفہ، کوئی حکمت کی بات، کوئی سائنسی نتیجہ تمہارے سامنے چیزوں کو پیچیدہ بناتا چلا جا رہا ہے تو رک جاؤ، اس لیے کہ حقائق ہمیشہ بہت سادہ اور بہت سیدھے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بنائی اس طریقے سے گئی ہے اس لیے کہ اس میں ایک عام انسان نے حقائق کا اعتراف کرنا ہے، تو ایک عام انسان، ایک دہقان، ایک بدو، ایک بھیڑیں چرانے والا، وہ بھی جب اس کائنات کو دیکھتا ہے تو جو صراط مستقیم سامنے نظر آتی ہے وہ یہی ہے۔ اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے منکر ہیں۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے آخری بات فرما دی کہ اصل میں یہ ساری ترتیب کیا ہے۔ اللہ کی رات سے رکے، اس کے بعد ایک تعصب میں مبتلا ہو کے لوگوں کو روکنے لگے، جو سیدھی شارع تھی، صراط مستقیم تھی، اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو فطرت بنائی تھی اس کا جس طرح پیغمبروں سے ظہور ہوا، اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے لگے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اس دن کے منکر ہو گئے کہ جس کی منادی کرنے کے لیے خدا کے پیغمبر آتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ الذین یصدون سے یہاں تک یہ پورا ٹکڑا منادی کے اعلان کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ جو جملہ ہم نے پڑھا ہے ان پر جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے اور آخرت کے منکر ہیں، یہ پورا کا پورا ٹکڑا یہ منادی کے اعلان کا حصہ نہیں ہے۔ کون منادی؟ جس کا پیچھے ذکر ہوا کہ جس وقت وہاں پر وہ وعدہ پورا ہو جائے گا اور وعید بھی پوری ہو جائے گی تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ان ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، تو یہ اس کے اعلان کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا اعلان آیت میں الظالمین پر ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تضمین ہے جس نے کلام کو بالکل مطابق حال کر دیا، یعنی گویا وہ جو جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہے اس کو لا کر اس وقت جو مخاطبین ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں، ان سے متعلق کر دیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس تضمین سے گویا یہ وضاحت ہو گئی کہ ظالمین سے مراد کون لوگ ہوں گے، یعنی وہ کون ہے جن کی یہ فضیحت ہو رہی ہوگی۔ فرمایا کہ وہی لوگ جو آج اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں، جو اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے سائی ہیں،
یعنی جدوجہد کر رہے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ اس وضاحت کے بعد آخرت میں ہونے والی منادی وقت کے قریش پر جو حضور کے مخاطبین ہیں، اس سورہ کے مخاطبین ہیں، ٹھیک ٹھیک اس طرح چسپاں ہو گئی گویا جامعی بود کے برقامت او دوختہ بود۔ یعنی کہانی تو سنائی آخرت کی، لیکن اس ایک جملے کے ذریعے سے گویا بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی معصومین ہیں جن کو اس فضیلت سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، یہ جو خدا کی راہ سے روک رہے ہیں، یہ جو خدا کی صراط مستقیم میں کجی تلاش کر رہے ہیں، یہ جو آخرت کا انکار اس کے باوجود کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان خدا کا پیغمبر کھڑا ہے اور آخرت کی منادی کر رہا ہے اور اللہ کی حجت ان پر پوری ہو گئی ہے، اللہ کی آیات براہ راست ان کے درمیان نازل ہوئیں اور ان کے ذریعے سے ان کو انذار کیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ ظالم جن کو اس انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ حضرات ہم معذرت خواہ ہیں، چند منٹ بعد میں یہ نشست شروع ہوئی، اس کی وجہ کچھ تکنیکی مسائل تھے۔ اب حدیث کا درس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال خطبنا رسول اللہ فاسند ظہرہ الی قبۃ عدم فقال الا لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ اللہم هل بلغت اللہم اشہد اتحبون انکم ربع اہل الجنہ فقلنا نعم یا رسول اللہ فقال اتحبون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ قالوا نعم یا رسول اللہ قال انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ ما انتم فی سواکم من الامم الا کالشعرۃ السوداء فی الثور الابیض او کالشعرۃ البیضاء فی الثور الاسود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ آپ اس وقت چمڑے کے خیمے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، جنت میں صرف وہی جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے۔ حدیث میں اوپر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں نفس مسلمہ۔ جب کچھ چیزیں اصطلاح بن جائیں تو ہم ان کے معنی یا ان کی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں رہتے۔ یہ جو اسلام کا لفظ ہے، ہمارا دین ہے، ہم اس لفظ کو ایسے ہی عام طور پہ زبانوں پہ لاتے ہیں جیسے فلاں یہودی ہے، فلاں نصرانی ہے، فلاں ہندو ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو ایک چیز کو ہمیشہ غور سے دیکھنا چاہیے، اس دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، سب کے سب شخصیات سے نسبت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر بدھ مت ہے تو وہ گوتم بدھا سے، سدھارتھا سے نسبت رکھتا ہے۔ مسیحیت نہایت افتخار کے ساتھ اپنے آپ کو یسوع مسیح سے یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام سے نسبت دیتی ہے۔ یہود تو اپنے ہاں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس بڑے قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، گویا خالصتاً نسلی نسبت کے ساتھ اپنے مذہب کو تعبیر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تعبیر بھی ظاہر ہے کہ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اسی طرح کا معاملہ سب مذاہب کا ہے جتنے بھی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں غور کر کے تو یہ اسلام ہے کہ جس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ یوں نہیں ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے جس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ انبیاء کا دین ہے۔ تو گویا تنبیہ کر دی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، اس دین کا نام اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسی اسلام کے فرقے اور گروہ اپنے آپ کو شخصیات سے بھی منسوب کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جو فقہی مذاہب پیدا ہوئے
حنفی، شافعی، مالکی، ظاہر ہے کہ وہ شخصیاتی سے نسبت پائیں گے۔ اسی طرح سے مدارس، شہر، دیوبندی، بریلوی، تو عام طور پر اس طرح کی نسبتوں کے ساتھ لوگ اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ لیکن وہ شناخت جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قائم کی، اس کے لیے تعبیر ہے اسلام، اور اسلام کو ماننے والے جو ہیں ان کا نام ہے مسلم۔ یہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ تمہارا نام تمہارے باپ ابراہیم نے مسلمان رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ بنی اسماعیل مخاطب ہے، یعنی ان کو کہا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا رکھا ہوا نام ہے، اس نے تمہیں یہ نام دیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، اور اس طرح گویا اسلام کی حقیقت بیان کی تھی۔ تو حقیقت کیا ہے اسلام کی؟ یعنی کیا یہ محض ایک مذہب کا نام ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ اصل میں اسلم تو نفسی الیک، اس کی تعبیر ہے۔ ہماری رات کی جو دعائیں ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کی دعا سکھائی ہے، تو دیکھیے نا کہ اسلم تو نفسی الیک و فوضت امری الیک، یعنی میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، اپنا وجود تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو وہاں بھی یہی لفظ اسلم تو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ نفس مسلمہ جو ہے، یعنی ایک انسان جب اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، رب کے حوالے کرنا ظاہر ہے ایک شعوری احساس بھی ہے، بندہ اس کا فیصلہ کرتا ہے، وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی حیثیت متعین کرتا ہے اور اپنے خالق کی حیثیت متعین کرتا ہے۔ جب اس شعور کے ساتھ وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا مالک ہے، تو گویا جو ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق ہے، ایک غلام اور آقا کا تعلق ہے۔ تو یہ عبد اور معبود کا تعلق ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو عبادت کیا ہے اصل میں؟ اسی اسلام کا ظہور ہے۔ یعنی بندہ جب مسلمان ہوا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، تو اب اس کے شب و روز، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سب کس حالت میں رہنا چاہیے؟ عبادت کی حالت۔ وہ خدا کا حکم مانے گا، خدا کے حدود کی پیروی کرے گا، جہاں اجازت دی ہے وہاں پر اس اجازت سے فائدہ اٹھائے گا، جو تفریح کا موقع دیا جائے گا آقا کی طرف سے تو تفریح کے لیے چلا جائے گا، کہا جائے گا کہ واپس آؤ اور آ کر حی علی الصلاۃ اپنے سر نیاز اس کی بارگاہ میں جھکا دو، تو آ کے سر نیاز جھکا دے گا۔ اس کو اگر دکان پر بیٹھے ہوئے سیاست کرتے ہوئے دنیا کے معاملات بتاتے ہوئے ادھر سے بتایا جائے گا کہ یہاں تمہارا مفاد جو کچھ بھی کہہ رہا ہو، تم انہیں اخلاقی حدود کی پیروی کرو گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے سر منہ انحراف کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ سب جو رویے ہیں یہ اس بنیادی حقیقت کے اعتراف سے پیدا ہوتے ہیں کہ میں اس پروردگار کا بندہ ہوں اور مجھے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ یہ حوالے کرنے میں پھر کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، انسان پھسل گیا، کسی وقت اس کے مفادات غالب آ گئے، کہیں جذبات غالب آ گئے، کہیں تعصبات نے راہ کھوٹی کر دی، یہ سب ہوگا۔ لیکن اگر حوالے کر چکے ہیں آپ، تو کبھی آپ بندگی کے اس احساس سے محروم نہیں ہو سکتے۔ تو بندگی کا یہ احساس اپنے آقا اور اپنے مالک اور اپنے خالق اور بادشاہ حقیقی کی طرف بار بار لوٹنے کے لیے مجبور کرے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو ندامت پیدا کرتی ہے، توبہ و استغفار کو انسان کا وظیفہ بناتی ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کی زندگی ہے جس کو حوالے کرنے سے یہاں تعبیر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آگاہ رہو، جنت میں صرف وہی جائے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہ جانتے ہیں کہ اس کا مقابل کیا ہے؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لے، جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دیا یعنی عبد اور معبود کے تعلق کو شعوری سطح پر تسلیم کر لیا، آ گیا وہ پروردگار کے سامنے۔ اب غلطی ہوتی ہے، غلطی تو آقا کے مقابل میں غلام سے بھی ہوتی ہے، روز ہوتی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن میں 10 مرتبہ غلطی ہوتی ہے۔ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی معاف کرنا ہے۔ تو ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا بادشاہ وہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ معافی، استغفار، وہ پھر ایک بندہ مسلم یا ایک نفس مسلمہ کا گویا شب و روز کا وظیفہ ہے۔ غلطیاں ہوں گی لیکن وہ اصلاً اپنے رب کے حوالے کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کے ہاں کوئی سرکشی، کوئی تمرد نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار کی بندگی میں آ چکا ہوا ہے اور اس تقاضے کو اس نے پورا کر دیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ پورا ہو گیا، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اب غلطی ہوگی، سرکشی نہیں ہوگی، تمرد نہیں ہوگا۔
تو یہ درست فرمایا اس حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے. پھر فرمایا پروردگار کیا میں نے پہنچا دیا؟ گویا آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی اس بات کو کہ اس موقع پر یہ کہا کہ یہی بات تھی نا مالک نے مجھے پہنچانی تھی، یہی حقیقت ہے نا پورے دین کی، یہی وہ پیغام ہے نا جو میں لے کے آیا ہوں، میں نے پہنچا دیا. پروردگار تو گواہ رہنا. پھر لوگوں سے پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت والوں میں تم 1/4 ہو؟ یعنی آپ نے یہ پیغام پہنچایا اور اب گویا بشارت کی کیفیت پیدا ہو گئی. تو پوچھا جنت والوں میں اگر 1/4 تم ہو، یعنی جنت میں جو لوگ بھی آئیں گے، بہت امتیں آ چکی ہیں، بہت قومیں دنیا میں آ چکی ہیں، قیامت تک آئیں گی، تو ان میں جو جنت میں لوگ منتخب کیے جائیں گے محمد الرسول اللہ کے پیرو. آپ نے پوچھا کہ 1/4 ہو تو مطمئن ہو؟ ہم نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول یقیناً، یعنی بڑی بات ہے اگر خدا کی جنت میں 1/4 آبادی محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی ہو تو بڑی بشارت کی بات ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جنت والوں میں تم 1/3 ہو؟ یعنی گویا تھوڑی تعداد بڑھا دی. لوگوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ہاں اللہ کے رسول، یعنی کیا کہنے ہیں اگر 1/3 ہو جائے. فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے لوگوں میں تم آدھے ہو گئے. یعنی حضور کی اپنی امت سے یہ امیدیں ہیں، چونکہ آپ کی طرف سے روشنی میں سارا دین دیا گیا ہے، قیامت تک کے لیے تاریخ کی روشنی میں ہم کھڑے ہیں، اللہ کی کتاب ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. تو آپ یہ توقع کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جنت کے لوگوں میں تم آدھے ہوگے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات آپ نے کس لحاظ سے کہی؟ کیا اس وقت جو مسلمان تھے تو اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے نہیں، اس وقت تو تم دوسری امتوں میں ایسے ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ بحثیت مجموعی ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا یہ میں اس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آدھے ہو. اس وقت تو تم دوسری امتوں میں ایسے ہیں جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک کالا بال یا کالے بیل کے جسم پر ایک سفید. یعنی اس وقت تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس وقت تو چند سو چند ہزار، یہ اس وقت کی بات ہے. زیادہ سے زیادہ دنیا کی آبادی میں 1 لاکھ، تو اس وقت بھی دنیا کی آبادی بہت تھی اور بہت قومیں پیچھے جا چکی تھیں. تو حضور نے گویا اس جانب توجہ دلائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری امید یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں جو کچھ بھی لوگ آئیں گے، جو کچھ بھی آئے، جب ان کے لیے اہل جنت منتخب کیے جائیں گے تو آدھی آبادی تو تمہاری ہوگی. اس کی آگے اگلی روایت میں مزید وضاحت ہوئی ہے، تو اس کے بعض پہلوؤں کو ہم وہاں سمجھیں گے. یہاں جس چیز پر ہمیں، جس میسج پر یا پیغام پر نگاہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میں ہوں، آپ ہوں، ہر ایک کو نفس مسلمہ پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کے حوالے ہو کر رہنا ہے، اٹھنے بیٹھنے دنیا کی زندگی میں ہر موقع پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وقفے کے بعد خوش آمدید. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. غم صاحب ایک سوال سامنے آیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ محض اس سوال پر اپنی رائے دینے سے پہلے وہ فریم ورک واضح کریں علوم اسلامیہ کے ان طلبہ کے لیے کہ جس سے وہ سمجھ سکیں کہ اس سوال کا جواب حاصل کیسے کیا جائے گا. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایام کے اندر خواتین روزے کیوں نہ رکھیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ثبوت کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آراء کافی عرصہ پہلے سامنے آتی رہی ہیں. بعض علماء عرب نے بھی اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا. ہمارے ہاں بھی بعض لوگ یہ رجحان رکھتے ہیں. میں اس چیز کو تو ناپسند نہیں کرتا کہ علم تنقید سے گزر کے رہنا چاہیے. یہ بہت خیر و برکت کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ دین جانتے ہیں اس کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس کو دوسروں کو بھی سمجھاتے رہیں. بلکہ میرے نزدیک یہ خود سمجھنے کی کوشش اہم ترین ہے. میرا دین ہے، یہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میں اس کے لیے جواب دہ ہوں. دوسروں کو کیا بتانا ہے یہ تو بعد کی بات ہے. تو یہ ایک زندہ روایت ہے. آپ اگر اپنی امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو یہ روایت ایسے ہی رہی ہے. اس لیے کوئی نئی رائے سامنے آئے، کوئی نئی تنقید سامنے آئے تو اس کے اوپر رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے. وہ اگر غلط بھی ہوگی تو یہ موقع فراہم کرے گی کہ بعض حقائق کو واضح کیا جائے، کچھ نئی چیزیں سامنے لائی جائیں.
جو چیز اصول میں مانی جاتی ہے اس کا تفریعات سے تعلق واضح کیا جائے. تو جب بھی کوئی شخص اس طرح کی کوئی بحث چھیڑے گا تو میرے نزدیک وہ بڑا احسان کرے گا. یعنی وہ یا تو کسی حقیقت کی طرف توجہ دلا دے گا، ہماری کسی غلطی پر متنبہ کر دے گا، تو اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کوئی غلط تنقید بھی کرے گا، غلط نتیجہ بھی نکالے گا، تو ہمیں موقع دے گا کہ ہم اپنے دین کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھیں. اور یہ چیز صرف دین سے متعلق ہی نہیں ہے بلکہ ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی سائنس میں سوال اٹھایا جائے گا، کوئی تاریخ میں نیا پہلو نمایاں کیا جائے گا، تو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ دوبارہ سارے مواد کو دیکھیں. تو میں اس کو اس لحاظ سے بڑی اہمیت دیتا ہوں. ٹھیک. یعنی اگرچہ مجھے اس نقطہ نظر سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے، میں نے اس کو کبھی قبول نہیں کیا. میں نے جب میزان میں جو دین پر میری کتاب ہے روزے کا باب لکھا ہے تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا ہے جو ہمارے ہاں تمام لوگ مانتے ہیں. میرے نزدیک وہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے قطع نظر کہ میری کیا رائے ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اور اس میں کچھ لوگوں نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں تو کیا ہم کچھ حقائق پر دوبارہ غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ تو میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں، پہلی بات یہ. اور دوسرے یہ کہ حقائق پر غور کرنے کے نتیجے میں اگر آپ یہاں پہنچتے ہیں کہ مخاطب نے بات ٹھیک نہیں کی، اس نے راستہ غلط اختیار کر لیا ہے، تنقید کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یا استدلال کی بنیادوں میں کمزوری ہے، تو یہ چیز آپ کو موقع دے گی کہ آپ دین کے حقائق کو مزید واضح کریں. اے کاش ہمارے دوسرے اہل علم بھی جب اس طرح کی کوئی اختلافی رائے سنیں تو یہی رویہ اختیار کریں، بہت خوب. اور اس طریقے سے ان لوگوں کے احسان مند ہوں جنہوں نے ایک غلط تنقید کر کے بھی ان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اور صحیح بات سامنے رکھ سکیں. یہ چونکہ میرے نزدیک بنیادی رویے کی بات ہے. جیسے ہی کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو ہم ایک رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کوئی گمراہی پیدا ہو جائے گی. نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا دین بڑی محکم بنیادوں پر قائم ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی سنت ہے، ہم روشنی میں کھڑے ہیں. صرف یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی چیز اشکال کا موجب بن جاتی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. بہت خوب. اس بنیادی چیز کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھیے کہ جب آپ کو دین میں کوئی بات معلوم کرنی ہے تو آپ کے پاس دین سے متعلق جو کچھ بھی ماخذ ہیں پہلے ان کو متعین کر لیجیے. آپ اس سے اختلاف نہیں کریں گے سب سے پہلا ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید. لیکن قرآن مجید میں آپ جائیں گے تو محض یہ خیال نہ کر لیجئے گا کہ اگر قرآن مجید نے کسی چیز کا ذکر کر دیا ہے تو اب گویا وہی اس کی ابتدا بھی کر رہا ہے. اچھا. یہ اہم ترین سوال ہے، اور اگر آپ ادنا درجے میں بھی اس معاملے میں غلطی کر گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ تا سریا میر اود دیوار کچ. میں نے اسی پر اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں جگہ جگہ متنبع کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ خاص طور پر یہ جو ہمارے اعمال ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ سب کے سب وہ سنت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرب میں موجود تھی، اور اصلاً یہ پیغمبروں کا دین ہے. گویا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی دین تھا جس پر لوگ عمل کر رہے تھے. یعنی اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی. ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں. یہ جو بنیادی بات بتانے کی کوشش کی ہے، تو اب یہ چیز یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کریں گے اگر اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے تو آپ قرآن کو ابتدائی ماخذ قرار دے دیں. نہیں، اب آپ قرآن کے اندر جائیں اور تدبر کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کسی چیز کی ابتدا کر رہا ہے یا پہلے سے موجود کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا. نماز کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک پورا مدرسہ فکر پیدا ہو گیا کہ جو قرآن رکھ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد قرآن میں نماز کے اوقات کون سے بیان ہوئے ہیں ان کو مجمل بیانات سے متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. اچھا، اسی طرح اگر آپ کبھی غور کریں تو قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ نساء میں
اللہ تعالیٰ نے حضور کی موجودگی میں صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. جی تو اس میں چونکہ کچھ رکعتوں کا ذکر بھی آ گیا ہے تو وہاں سے رکعتیں متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض لوگ سرے سے صلاۃ کے معنی ہی تبدیل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھ نہیں سکے کہ نماز کی ابتدا قرآن نہیں کر رہا. ایسے ہی آپ سورہ بقرہ میں جائیے، سورہ حج میں جائیے، اور پھر حج سے متعلق چیزیں دیکھیے جو قرآن نے بیان کی ہیں. جی وہاں پر بھی آپ کو ایک ایک آیت بتائے گی اگر آپ تدبر کریں گے کہ قرآن اس عبادت کی ابتدا نہیں کر رہا. قربانی کا یہی معاملہ ہے، عمرے کا یہی معاملہ ہے. یعنی جتنی عبادات ہیں، ابھی میں باقی پہ بات نہیں کرتا، جتنی عبادات ہیں ان سب کے بارے میں یہ بات علی الاطلاق کہی جا سکتی ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی ابتدائی بیان قرآن میں موجود نہیں. روزے کا بھی یہی معاملہ ہے. میں بھی اس پر آتا ہوں. کسی کا بھی ابتدائی بیان قرآن، ابتدائی بیان سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جی تو اس کو کھولیں گے نا پہلے. ہاں جی لیکن پہلے کھول کے دیکھ تو لیں کہ قرآن مجید کسی موجود چیز پر گفتگو کر رہا ہے یا آج اس کی ابتدا کر رہا ہے. مثلا اگر ابتدائی بیان ہوتا تو کیسے ہوتا؟ اس کا فرق ذرا واضح کرنا یعنی چاہوں. یہ بتایا جائے گا نا کہ آج تمہارے اوپر یہ چیز فرض کی گئی ہے یا اب تم نے یہ عبادت کرنی ہے، اب تم نے اس طریقے سے یہ معاملہ انجام دینا ہے، پھر اس کی تفصیلات بتائی جائیں گی. میں ابتدائی بیان کی مثالیں دے دیتا ہوں. زنا کی سزا کیا ہوگی یہ ابتدائی بیان ہے. چوری کی سزا کیا ہوگی یہ ابتدائی بیان ہے. نکال کے دیکھ لیجئے. جی تو قرآن کا اسلوب آپ کو بتا دے گا. اب ایک مزید بات کروں، جی عبادات سے متعلق پورا حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیجئے، کسی جگہ آپ کو عبادات کے بارے میں کوئی ابتدائی بیان نہیں ملے گا. یعنی نہ قرآن مجید میں ابتدائی بیان ہے کسی عبادت کا، نہ حدیث میں ابتدائی بیان ہے کسی عبادت کا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عبادات ایک سنت ثابتہ کی حیثیت میں پہلے سے موجود ہے. یعنی ان کی تاریخ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام ان عبادات کا اہتمام کر رہے ہیں. عرب میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے بنی اسماعیل جن میں ان سب چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہے. اس میں غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو گئی ہیں، بدعتیں بھی آ گئی ہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. جب آپ کی بعثت ہوئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے یہ عبادات جاری کر دی ہیں. آپ فرمائیں گے کیا قرآن میں حکم دے کے جاری کی ہیں؟ نہیں. یعنی قرآن مجید میں تو ابھی توحید پر گفتگو ہو رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، حضور نے جاری کر دی ہیں. اچھا اب باقی پر تو کسی اور وقت میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کیسے یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں. آئیے روزے کی آیات پر چلتے ہیں. جی روزے کی آیات کو آپ پڑھیے تو آپ تدبر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو پہلی حقیقت آپ پر جو واضح ہوگی وہ یہ واضح ہوگی کہ یہ جو آیت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لوگو تم پر ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. بعدن نظر میں آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ آیت روزہ فرض کر رہی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. آپ آگے تدبر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت جو فرض ہو چکا ہے روزہ اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے. اچھا جی بھی بالکل پڑھیے آگے واضح ہو جائے گا. یعنی دیکھیے جب آپ قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو پڑھیں گے تو جو پہلی بات بیان کی گئی روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ محتمل الوجہین ہے نا، جی یہ جملہ اس موقع پر بھی بولا جا سکتا ہے جب کہ آپ کہیں کہ آج فرض کیا جا رہا ہے، جی اور اس پر بھی بولا جا سکتا ہے جب آپ ایک فرض شدہ چیز کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں. تو یہ اگلے جملوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ دوسری بات ہے. یعنی قرآن مجید سامنے رکھ لیں جی اور پھر دیکھیں اس کو، اگلے ہی جملوں سے واضح ہو جائے گا. دیکھیے کیا کہا ہے، ایام معدودات، یہ متعین، یہ چند متعین دن ہیں. جی کون سے دن ہیں؟ یہ تو بتایا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ رسول اللہ نے فرض بھی کر دیا ہے
اس کے لیے رمضان کا مہینہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ اچھا، آپ فرمائیں گے کہ آگے رمضان کا ذکر تو ہے، لیکن خود جہاں رمضان کا ذکر ہے آگے، وہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ ان پہلی آیات کے بھی بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، یعنی وہ جو حصہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ خود بتا دے گا آگے سے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، جی وہ خود آگے جا کے بتا دے گا کہ وہ بعد میں نازل ہوا ہے۔ تو اب یہاں ایام معدودات، اچھا آپ فرمائیں گے کہ کوئی دن ہوں گے، نہیں کوئی دن نہیں ہے بھائی، متعین دن ہے۔ جی معدودات یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہے کہ زیادہ نہیں ہے، یعنی 29-30 دن ہی ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ متعین ہے جن پہ روزے رکھنے۔ کیوں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ ان کے علاوہ والے دنوں میں پھر وہ رکھے، یہ متعین ہے۔ دیکھیے نا، یہ ذرا ان آیات کو پڑھیے، جی اس میں یہ نہیں بتایا گیا ان آیات میں، یہ ابتدائی جو آیات ہے روزے کی، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کن دنوں کے روزے فرض ہیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے۔ تو فرمائیے پہلے دن کون سے ہیں اور دوسرے دن کون سے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بالکل متعین ہو گیا کہ رمضان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیے۔ اچھا، قرآن میں ابھی کوئی ذکر ہی نہیں آیا سرے سے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری کتاب الصیام نکال لیجئے ہر حدیث کی کتاب میں سے، اور مجھے بتا دیجئے کہ وہاں کہیں ابتدا ہو رہی ہے اس کی، یعنی ابتدا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ آؤ میں بتاتا کہ ہوں۔ آج سے رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، وہاں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ جی جیسے یہاں قرآن پہلے سے موجود ایک فریضے پر گفتگو کر رہا ہے، تمام احادیث کا ذخیرہ بھی ایسے ہی گفتگو کر رہا ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے ہم سب۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس کو جیسے ہی آپ سمجھ لیں گے تو اصل میں دین کے بہت سے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ آگے دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہ آیات جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے آگے چل کے آتا ہے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، فعدۃ من ایام اخر، اور اس کے بعد آگے کی ساری بات ختم کر دیا، اور یہ کہا بولے تکملوا العدۃ۔ تو گویا اس جملے نے یہ واضح کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو تمہیں اوپر رعایت دی گئی تھی کہ تم مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دو، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب تمہیں روزوں کی تعداد ہر حال میں پوری کرنی ہے، یعنی بعد میں روزے ہی رکھنے ہیں۔ وہ رعایت کہاں دی گئی تھی؟ وہ رعایت جو تھی اوپر تھی، جی اوپر دی گئی تھی رعایت، اس کو یہاں ختم کر دیا۔ جی تو اس جملے نے یہ بتا دیا کہ یہ بات کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی بہت بعد میں آیات نازل ہوئی۔ ان دو مختلف احکام کو ایک جگہ جمع کرنے سے واضح ہوا کہ یہ جو بات زیر بحث ہے، یہ رمضان کے مہینے پہلے سے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یعنی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اوپر کا حصہ اصل میں اس پہلے سے موجود رمضان کے روزوں سے متعلق رخصت کے قانون کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کا مہینہ مقرر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کر دی۔ اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسے ہی آپ نے نماز کی ابتدا کی۔ حدیث کا پورا ذخیرہ آپ کھنگال ڈالیں، نماز کے ابتدا کی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ یعنی اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہاں پر وہ معراج کی روایت بیان کریں، اس طرح کی چیزیں بیان کریں، ان پر میں تبصرہ کر کے بتا دوں گا کہ ان میں سے کوئی بھی یہ بیان نہیں کر رہے کہ شروع ہوئی ہے آج سے، کہ آج سے شروع ہوئی ہے، نہیں، پہلے سے موجود ایک چیز ہے۔ کوئی روایت یہ نہیں بتائے گی آپ کو کہ آج سے عمرہ مشروع کیا جا رہا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں بتائے گی آپ کو۔ قرآن مجید میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب اس روشنی میں ذرا قرآن کی ان آیات کو پڑھیے تو آپ ان کو بنیاد بنا کر پہلے روزے کی بنیاد نہیں واضح کریں گے۔ روزہ، نماز، حج، عمرہ اپنے تمام حدود قیود کے ساتھ یہ پہلے سے موجود ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا ہے، یعنی اگر کوئی تبدیلی کرنی تھی تو آپ ہی نے کی ہے، جی جی تغیر کرنا تھا تو آپ ہی نے کیا ہے، بحثیت مجموعی جاری کر دی۔ اب یہ جاری ہو گئے،
ان میں اب کوئی اصلاح کا کام ہونا ہے تو قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہے تو کر دیتے ہیں۔ اب اس روشنی میں پہلے ان آیات کو پڑھیے، اس میں پہلی حقیقت یہ واضح کی گئی کہ یہ رمضان کے روزے جو تم پر پیغمبر فرض کر چکے اور تم ان کو رکھ رہے ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر یہ اسی طرح فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اس سے متعلق جو تمہیں حکایتیں روایتیں پہنچیں گی کہ فلاں پر 40 روزے تھے اور فلاں پر 50 تھے، وہ بعد کی تحریفات ہیں، یہی روزے تھے اچھا، جو اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ایسے ہی فرض کیے گئے تھے۔ تو حضور نے فرض کر دیے، حضور نے جاری کر، یعنی روزہ بطور عبادت پہلے سے موجود ہے۔ آپ پر ایمان لانے والے جب آپ پر ایمان لائے تو آپ نے ان میں رمضان کے مہینے کے روزے جاری کر دیے، کوئی دوسرے روزے نہیں ہیں، رمضان ہی کے مہینے آپ نے جاری کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ اب تم میں سے اگر کسی شخص کو سفر درپیش ہو یا وہ مریض ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو وہ روزے مؤخر کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کو جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہر آدمی روز مریض نہیں ہوتا، ہر آدمی روز مسافر نہیں ہوتا جی، کہ پہلے ہی مرحلے کے اندر یہ سب باتیں بتائی جائیں۔ تو اب رخصت بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، نماز میں بھی ایسے ہی، مثلا خوف کا مسئلہ پیدا ہوا تو اب حضور کے ہوتے ہوئے نماز کیسے پڑھنی ہے، تفصیل ہو گئی۔ اچھا، اتنا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ آدمی اتر ہی نہیں سکتا، تو سورہ بقرہ میں بتا دیا کہ تم نماز پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہو، تم سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح سے وضو کر رہے ہیں لوگ، اچھا اس میں رخصت کا مسئلہ پیدا ہوا کہ کہیں پانی نہیں ملتا یا آدمی کے لیے پانی استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اب تیمم کیسے کرنا ہے، تو رخصتیں بیان کر دیں۔ تو بعض فقہی چیزیں، یعنی ایک پہلے سے چیز موجود ہے وہ زیر بحث آ گئیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے دوسرے دنوں کے لیے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ جب وہ مؤخر کرے گا تو اسے کیا کرنا ہے، دوسرے دنوں میں فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزے رکھنے ہیں۔ جی، کون سے دوسرے دن نہیں بیان کیا، اس لیے کہ تو لوگ جانتے ہیں وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پہلے سے رکھ رہے ہیں، قرآن میں ذکر سے بھی پہلے سے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ یہ ایام معدودات، یہ چند دن ہے، یعنی یہ اسی وجہ سے میں نے اس کے اوپر جو نوٹ لکھا ہے، اور میرے جلیل القدر استاذ مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی لکھا ہے کہ یہ ایام معدودات تو اصل میں تالیف قلب کے لیے ہے۔ ایسے ہم کہتے ہیں نا بھائی 5 ہی نمازیں ہیں نا، آدھ گھنٹے کے لیے ہے نا، تو یہ اس طرح ہے کہ ایک سال پورے کے اندر یہی 29-30 دن ہی ہے نا، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ شوق سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بات کہنے کے بعد وہاں پر ایک رعایت دی گئی ہے، وہ رعایت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بعد کے دنوں میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دے تو یہ بھی قبول کر لیا جائے گا، لیکن پھر مزید کیا کہا گیا ہے، لیکن روزہ ہی رکھ لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر ہے، جی ہاں، تو گویا پہلے سے موجود ایک حکم سے متعلق رخصت بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، رسول اللہ نے کس مہینے کا تقرر کیا تھا؟ رمضان، رمضان۔ اب آگے پھر جب اس اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رخصت میں مزید تبدیلی کی، یعنی وہ کیوں کی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ رخصت میں تبدیلی کی تو وہاں بات شروع یہاں سے کی کہ رمضان کا مہینہ ہمارے پیغمبر نے کیوں مقرر کیا، اس میں قرآن میں، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آج رمضان کا مہینہ مقرر کیا جا رہا ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کر چکے ہیں، جس میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں مقرر کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اس میں اللہ کی بینات ہیں، اس میں اللہ کی ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اس میں ملی ہے۔ تو گویا حکمت بتائی جا رہی ہے رمضان کا روزہ مقرر کرنے کی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رعایت جو اوپر تھی ختم کر دی گئی۔ تو یہ آیات، پہلی آیات کے فوراً بات تو ہو نہیں سکتی، جی ہاں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اوپر کی آیات پڑھتے تک رعایت موجود تھی اور اگلی آیات تک رعایت ختم ہوئی ہے، یعنی درمیان میں کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 50 دن، 10 دن گزرے ہوں گے نا۔ جی ہاں، جی اس کے بعد یہ کہا، پھر کہا کو اور سوالات کرنے ہیں تو کر لو، میں اس وقت قریب ہی موجود ہوں۔ آگے پڑھتے جائیں نا آیات۔ تو یہ کہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع، کرو سوال مجھ سے۔ اس کے بعد ان سوالوں کے جواب دیے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے۔ جی، اچھا، اس میں بھی ایک دلچسپ بات دیکھیں، اس میں آگے پڑھتے جائیں
تو اس میں یہ بتایا ہے کہ راتوں میں بیویوں کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جی اور یہ بتایا کنتم تختانون انفسکم، اس کا مطلب یہ معاملہ ہو رہا تھا پہلے. یعنی تم اس معاملے میں اپنے نفس سے خیانت کرتے رہے ہو. تو گویا ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ پہلے ہو رہا ہے، غلطی لوگوں سے ہو رہی ہے، تعین وقت میں اس کی طرف تنبیہ کی ہے، توجہ دلائی ہے، یعنی ایک عمل شروع ہو گیا ہے، اس سے متعلق توجہ دلائی جا رہی ہے. مزید آگے دیکھیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، روزے شروع ہو چکے ہیں، بلکہ اس میں اعتکاف بھی شروع ہو چکا ہے. تو اس میں کہا ہے کہ اعتکاف اگر تم بیٹھے ہو انتم عاکفون فی المساجد، یعنی کوئی اعتکاف کا ابتدائی حکم ہے ہی نہیں کہیں بیٹھے ہو تو پہلے سے. تم جب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہو تو اس وقت تم رات میں بھی بیویوں کے قریب نہیں جاؤ گے. اس وقت میں پوری آیات کا درس نہیں دے رہا، جی ہاں جی ہاں. لیکن آپ کو میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو یہ بتا رہی ہیں کہ قرآن مجید سے روزے کے حکم کی ابتدا نہیں ہوئی، وہ ایک سنت ثابتہ کی حیثیت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر چکے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جاری کریں گے روزے کو، تو اس میں اگر کوئی مسافر ہے یا مریض ہے، وہ تو روز نہیں ہوتے نا. جی صبر کرے گا کوئی آدمی، سوال پیدا ہوگا، جواب دے دیا جائے گا. کوئی مریض ہو جائے گا، پوچھے گا، جواب دے دیا جائے گا. بیویوں کو بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے. نہیں، وہ تو آپ کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، نہیں تو بہنیں. باقی جو خواتین ہیں جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، جی جی یعنی آج آپ نے رمضان کا روزہ جاری کر دیا، پہلے دن بتانا پڑے گا کہ ایام میں روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. جی، وہ تو پہلے دن کا سوال ہے. یعنی یہ مؤخر کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس دن آپ حکم دیں گے اس دن بھی ہو سکتا ہے کہ 50-100 عورتیں اسی بستی کے اندر اس صورتحال سے دوچار ہوں. بالکل بالکل ایسے ہی. تو یہ چیز بھی گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی پہلے دن. تو پہلی بات جو سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن سے روزے کو سمجھنے کی ابتدا نہیں کریں گے. اچھا، قرآن سے سمجھنے کی ابتدا نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے حدیث سے، وہاں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کہ وہاں بھی روزے کے حکم کی ابتدا نہیں ہو رہی. جی جیسے قرآن پہلے سے موجود ایک عبادت سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، تمام ذخیرہ حدیث بھی ایسی گفتگو کر رہا ہے. یعنی یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. جی یعنی قرآن مجید کیا کر رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کی سنت قائم کر چکے ہیں. آپ نے وہ روزے فرض کر دیے. رمضان کے روزے میں صحابہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے. اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ. جی یہ سمجھ لیں یہ بات، پیغمبر کی حیثیت کیا ہے. اس کے بعد قرآن گفتگو کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد رسول اللہ بھی بعض سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، بعض آداب بیان کر رہے ہیں، بعض بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاری کرنے کے بعد دے رہے ہیں. تو حدیثوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی گویا اس سنت کے جاری ہونے کے بعد پہ گفتگو ہے، اور قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بھی گویا اس سنت کے جاری ہونے کے بعد کی گفتگو ہے. وہ سنت اب ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے معلوم ہوگی. اچھا، اس کو ذرا مزید تھوڑا سا دیکھیں. یعنی جو عمل مسلمانوں میں جاری کر دیا گیا، جیسے نماز ہے، جیسے حج ہے، تو مسلمانوں کا علم اس پر اپنے اجماع کا اعلان کرے گا. مسلمانوں سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام، اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً ہر دور کے اہل علم اس کو ثبت کرتے چلے جائیں گے. وہ آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ اجماع اہل العلم، اس پر اہل علم کا اجماع ہے. اس کو امام شافعی نے الرسالہ میں موضوع بنایا توجہ دلانے کے لیے، اور یہ کہا کہ ہمارے دین کی بنیاد علم العامہ پر ہے. وہ علم العامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقل الکافہ عن الکافہ سے منتقل ہوتا ہے. یعنی مسلمان پورے کے پورے اس جاری سنت کو جاری کرتے ہیں آگے. تو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ آپ ایام میں روزے نہیں رکھیں گی، ایام میں نماز نہیں پڑھیں گی، دونوں کو لے لیجیے اکٹھا ہی، جی نہ ایام میں نماز پڑھیں گی نہ ایام میں روزے رکھیں گی. ٹھیک. یہ کیا ہے؟ علم العامہ ہے. یہ کہاں نقل ہوگا؟
یہ حدیثوں میں نہیں ہوگا، یہ قرآن میں بھی نہیں ہوگا، یہ مسلمانوں کے اہل علم، مسلمانوں کے اجماع کی حیثیت سے ریکارڈ میں منتقل کریں گے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج روزے کی ابتدا کی اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور عورتوں کو، جتنی عورتیں آپ کے ارد گرد مکے میں موجود ہیں، ان کو بتا دیا کہ تم لوگوں نے جو ایام سے انہوں نے نہیں رکھنا، تو اب یہ رسول اللہ کی ہدایت وہ تمام عورتیں، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی جو سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آگے اپنی بچیوں کو، وہ اپنی بچیوں کو بتائیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے میں عرض کروں، رسول اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود روزے کی جو سنت ہے انبیاء کی، اس میں موجود معلوم ہے لوگوں کو، اچھا، یہ بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ ان کو بتائیں کہ یہ کام، یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا کہ اگر یہ ضرورت ہوتی تو تب بھی یہ ضرورت مؤخر نہیں کی جا سکتی تھی، جی وہ تو اسی دن ہوتی جو بھی ہوتی۔ جب آپ روزے فرض کریں گے تو اگر یہ چیز موجود ہے تو اسی وقت بتائیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، تو اجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہل علم کا اجماع، اور اہل علم کے اس اجماع سے مسلمان سب اتفاق کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ظاہر ریکارڈ میں جائیں گی نا، جی یعنی مسلمانوں کے علماء اس چیز کو اپنی کتابوں میں ثبت کریں گے، تو جب کتابوں میں ثبت کریں گے تو میں نے اسی لیے توجہ دلائی تھی کہ سنت معلوم کرنی ہو ریکارڈ میں، یعنی سنت مسلمانوں میں جاری ہوگی، مسلمانوں کے تمام اہل علم اس کو بیان کر رہے ہوں گے، آپ کے تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہوگا۔ یہ بات تو آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں گے، لیکن پیچھے جا کے دیکھنا چاہیں یعنی اس کے ریکارڈ کو، تو جب سے آپ کا ریکارڈ مرتب ہوگا، آپ جانتے ہیں اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اجمع اہل العلم، اتفق المسلمون، اجمع المسلمون، یعنی یہ ایسے نقل ہوتی ہے، اس کے لیے روایتیں نہیں بیان کی جاتی، یعنی مسلمانوں کے تمام اہل علم کا فلاں بات پہ اجماع ہے۔ یہ وہ اجماع نہیں ہوتا کہ جو کسی قرآن کی آیت کو سمجھنے پر ہو گیا، کسی حدیث کا مدعا طے کرنے پہ ہو گیا، وہ فہم کا اجماع ہوتا ہے۔ جی اس سے آپ کھڑے ہو کے اختلاف کیجئے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس اصل بنائے استدلال موجود ہوتی ہے، یعنی اگر وہ حدیث کا فہم ہے تو حدیث موجود ہوگی، جی اگر وہ قرآن کا فہم ہے تو قرآن موجود ہوگا۔ تو اس اجماع کو اس سے الگ رکھیے، جی یہ اجماع وہ ہے کہ جہاں پر قرآن کی کسی آیت کا فہم نہیں بیان ہو رہا، جی جہاں پر کسی حدیث کا فہم نہیں بیان ہو رہا، بلکہ جہاں مسلمانوں کے اندر جاری ایک دینی عمل کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ اجماع وہ ہے جس سے ہمارا پورا دین ہمیں منتقل ہوا ہے۔ صحابہ کا اجماع، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے اہل علم کا اجماع ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آج تو ہم مسلمانوں سے پوچھیں گے نا، اس وقت آپ چلے جائیں مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، آپ کو تمام مسلمانوں کا علم، یعنی وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں نا، مختلف جگہوں پر ہیں، سب یہ کہیں گے کہ نہ رمضان کے روزوں میں عورت یعنی ایام سے ہو تو نہ روزے رکھ سکتی ہے، اور نہ عام دنوں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جی سبھی کہتے ہیں سب یہی کہیں گے۔ تو یہ آپ کے علم میں آ گیا۔ اب آپ اس کی تاریخ پیچھے ٹریس کیجئے کہ یہ اور آج تو نہیں دیکھیے کیا کسی قرآن کی آیت کے فہم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ نہیں، اگر وہاں ہوئی ہے تو کوئی اہمیت نہیں اس کی، وہاں ہم قرآن کی آیت دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے کیا کسی حدیث کے فہم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے؟ وہاں ہے تو ہم حدیث روایت کو دیکھ لیں گے۔ اس کی ابتدا آپ کو ان میں سے کسی چیز سے نہیں ملے گی۔ آپ جب پیچھے جائیں گے تو آپ کو یہ مسلمانوں کے دین کی اس روایت پر اجماع ملے گا جو حضور سے جاری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ پہلی بنیادی چیز ہے، یعنی قرآن اس کی ابتدا نہیں کر رہا، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ تواتر تو آپ دیکھ رہے ہیں، پوری مسلمان امت ہر دور میں دیکھ لیں، ہر زمانے میں دیکھ لیں، اسی طرح بیان کر رہی ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جو اس ذیل میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کر رہی، وہ تو اس سے متعلق ایک عقلی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ عقلی سوال معاذہ نامی ایک خاتون نے سیدہ عائشہ سے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے، جی جو خود بہت بڑی عالمہ ہے، جی ان سے پوچھا ہے۔ یعنی سیدہ عائشہ عورتوں کے معاملات میں تو فائنل اتھارٹی ہیں نا، جی وہ جب بات بیان کرتی ہیں، ان سے سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ یہ ہم کیا بات ہے کہ رمضان میں نماز بھی چھوڑ
تو چھوڑ دیتی ہیں، جب ایام آتے ہیں روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ جا کے نماز پوری کرو، نماز یہ تو کہا جاتا ہے روزے پورے کرو بعد میں، جی نماز پورا کرنے کے لیے نہیں کہا نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہی موقع کے اوپر جو ہمیں ہدایت ہوئی ہے اس پر ایک عقلی سوال ہے جہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے۔ حدیث یہ نہیں بیان کر رہی، ابھی میں اس پر کسی موقع پر تفصیلی بات کروں گا، فی الحال تو میں صرف اصولی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس میں جو ایک مسئلہ اٹھا دیا ہے بعض لوگوں نے، اور ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، کہ قضا کا لفظ ادا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہرگز نہیں، پورا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قضا کا لفظ ایک تو اس کا وہ مفہوم ہے نا، فیصلہ کرنا، یعنی بہت سے معنی ہوتے ہیں، لیکن اس سیاق میں جب یہ لفظ استعمال ہے پورا کرنے کے معنی میں ہے، یعنی کسی چیز کی آپ نے ابتدا کر دی، مثال کے طور پر آپ نے حج کرنا شروع کر دیا تو آپ کہیں گے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم نے جن مناسک کو ادا کرنے کی ابتدا کی تو انہیں پورا کر لو۔ آپ نے وعدہ کیا، عہد باندھا، وہ عہد آپ نے جب باندھ لیا، اب وہ عہد مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا، اس کا حق ادا ہوا ہے، قضا نہ ہو جائے گا۔ تو قضا کا مطلب ہے پورا کرنا۔ اچھا، یہ جو فقہا کے ہاں یہ نماز کی قضا پڑھنی ہے کہ معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہاں سے استعمال ہوا ہے؟ کیسے؟ یعنی میں نے روزے چھوڑ دیے، اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے؟ جی میرے 5 روزے چھوٹ گئے مثال کے طور پر، کیا یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے؟ کرنے پڑیں گے۔ تو پورے کرنے کے معنی ہے قضا جو آپ بولتے ہیں، یعنی بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ تو اصل میں یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب روایت پر ہم کسی وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے، میں صرف اس کو اصول بتا رہا ہوں۔ تو پورے کرنے، تو یہ ایک ہی معنی ہے جس میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے کسی عمل کی ابتدا کر دی تو کہیں گے کہ پورا کریں اس عمل کو، جیسے سورہ جمعہ میں ہے، یعنی جب نماز کے لیے آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جد و جہد کر کے پہنچو، بھاگتے ہوئے پہنچو، جاؤ صحیح کرتے ہوئے۔ اب وہاں کیا آتا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یعنی ابتدا ہو گئی، اذان ہوئی، آپ گئے، آپ نے شروع کر دیا۔ تو کسی فعل کی ابتدا کا ذکر یا موجود ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے، اس کے بعد یہ فعل آتا ہے، پھر اس معنی میں ہوتا ہے کہ جب وہ پورا کر جب وہ پورا کرو، یعنی یہ ادا کرنے کے معنی میں آتا ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بات ہی صحیح نہیں ہے۔ تو پورا کرنا ہے نا اس کو، تو موجود فعل کی ابتدا ہو گئی تو تکمیل پر بولا جائے گا، جی اور وہ چھوٹ گیا فعل تو اسے دوبارہ پورا کا پورا ادا کرنے پہ بولا جائے گا۔ جی جی تو یہ ایک ہی استعمال ہے جو اصل میں محل کے لحاظ سے اسی مدعا کو ادا کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو ہم روایت کو پورا دیکھیں گے اور پھر بتائیں گے آپ کو، لیکن جو اس وقت چیزیں جن کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ یہ ہے کہ روزے کا پورا قانون سنت پر مبنی ہے۔ روزہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس میں بعض سوالوں کا جواب دیا ہے، کچھ تخفیفات ہیں، کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، وہ بعد کا معاملہ ہے۔ تمام حدیثوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اصلاً یہ بات کہ خواتین ایام میں نہ نماز پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی، یہ سنت سے ثابت ہے، اور سنت کس چیز سے ثابت ہوتی ہے؟ اہل علم کے اجماع سے، ٹھیک، مسلمانوں کے اتفاق سے۔ اس کا ماخذ یہ ہے، یہ کہاں سے تلاش کریں؟ یہ اہم سوال ہے، کہاں سے تلاش کریں؟ سب سے پہلے جب آپ کو سنت سے متعلق کچھ جاننا ہو تو جا کے سب سے پہلے مسلمانوں کے علم کی طرف رجوع کریں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی شہادت وہ دے گا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا پورا علم مراکش سے انڈونیشیا تک، ہر مدرسہ فکر کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر گروہ کے لوگ آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ دین ہے، تو اب اوپر جائیے۔ اوپر کہاں ملے گا؟ فقہا کی کتابوں میں۔ وہ 2 کام کر رہے ہیں، ایک سنت کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور دوسرے اس سے متعلق آگے فقہی معاملات کی تنقیح کر رہے ہیں، اور دونوں کو ڈسٹنگ بھی کر رہے ہیں ہر جگہ۔ بالکل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر، اور اس میں بھی اتفاق ہو جاتا ہے، مثلا کسی قرآن مجید کی آیت کے فہم پہ اتفاق ہو گیا، وہ اور چیز ہے۔ کسی حدیث کے فہم پہ اتفاق ہو گیا، وہ بالکل اور چیز ہے۔ تو ایک تنقیح کرنے والا آدمی بڑی غلطی کرے گا اگر مثال کے طور پر وہ چیزیں جن کی ابتدا سنت سے ہوئی ہے ان کی ابتدا قرآن سے کرے گا، بہت بڑی غلطی کرے گا، اس لیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجے کے طور پر وہ چیز ہی غائب ہو جائے گی۔ اچھا،
اچھا دوسری بڑی غلطی کیا کرے گا، اس کو روایتوں سے اخذ کرنے کی کوشش کرے گا، جی اس لیے کہ وہ روایتوں میں اصلاً بیان ہی نہیں ہوئی سرے سے. تو یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا پھر سنت تو حدیث میں بیان ہوئی ہے، جی میں ہی عرض کرتا ہوں پوری کی پوری سنت حدیث میں بیان ہی نہیں ہوئی کہیں، کوئی سنت میں بیان نہیں. جب وہ سنت جاری ہو گئی اس سے متعلق سوالات نقل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی فضیلت نقل ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی اجر نقل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ترغیب نقل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی موجود چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے حدیث میں. اور میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ قرآن بھی ایسے ہی کر رہا ہے، ساری سنت کے بارے میں یہی صورتحال ہے. یعنی وہ جاری کس نے کی ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ انبیاء کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. وہ ملے گی کہاں سے؟ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے. اور یاد رکھیں کہ تواتر عمل میں جاری ہوتا ہے. آپ مراکش سے انڈونیشیا تک جائیں، ہر مسلمان خاتون اس کا اہتمام کر رہی ہے. یہ اوپر بھی ایسے ہی ہوگا. اور یہ نقل کہاں ہوتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا علم کہاں پر ثبت کیا جاتا ہے؟ علم مسلمانوں کا، علم العامہ جس کو امام شافعی کہتے ہیں، جس کو ابن عبد البر کہتے ہیں نقل الکافہ عن الکافہ. یہ اجماع اور تواتر کہاں ثبت ہے؟ فقہا کی کتابوں میں ثبت ہوتا ہے. اس لیے کہ دین پر وہ کام کر رہے ہیں. یہ ان سے آپ اختلاف کریں، میں بھی بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ دو چیزیں کر رہے ہیں. وہ جو کچھ دین ہے اس سے متعلق اجتہادی معاملات میں اپنی رائے دے رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کیٹیگرائزیشن کا عمل کر رہے ہیں جو علماء کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ پوری سنت کے ریکارڈ کو اپنی کتابوں اور تصنیفات میں ثبت کر رہے ہیں. اچھا ان کے شاگرد اس کو اپنے ہاں بطور ایک علمی روایت کے جاری کر رہے ہیں. ان کے ماننے والے حنفی، شافعی، مالکی وہ سب اس پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ ایسے نقل ہوتی ہے. تو میں نے صرف اصولی باتیں کی ہیں، ابھی اصل مسئلے پر کسی موقع پہ سارا مواد سامنے رکھ کے گفتگو کریں. ہم سب بہت بہت شکریہ. بلکہ جو اصولی گفتگو ہے، اس سے جو آپ کا فریم ورک ہے اس کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے. کل انشاءاللہ ہم ایام میں روزوں کے حوالے سے مزید جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بالخصوص بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر ذمہ داری کم کر دی گئی ہے، اور وہاں یہ زیر بحث آیا ہے کہ نہ تم پر ایام میں روزے ہیں نہ تم پر ایام میں نماز ہے. تو وہاں بھی یہ بیان کس پس منظر میں آ رہا ہے. اور پھر قرآن مجید میں جو نماز کے بارے میں طہارت کا ایک تصور آتا ہے وہ روزے میں کیسے اٹیچ ہوتا ہے. اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ کل ہم آپ سے تفصیل سے پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم سب بہت شکریہ.